رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابہ کرام کو بیان کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے 4385، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اربعۃ حرم، یہ چار جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے 3 مہینے تو ایسے ہیں متوالیات جو آگے پیچھے، ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور چوتھا جو حرمت والا مہینہ ہے وہ رجب مضر الذي بین جمادى، اور چوتھا مہینہ وہ رجب ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ رجب کن 2 مہینوں کے درمیان ہے؟ بولیے، جس کو جمادی الثانی کہتے ہیں، جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان۔ تو اس لیے ان 10 راتوں کی فضیلت ہے کہ یہ 10 راتیں اس مہینے کی ہیں جن کو اللہ نے مقدس مہینہ، حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ قرار دیا ہے، جو کہ ذو الحجہ کا مہینہ۔ ایک دوسری وجہ بھی ہے یہ 10 راتیں کیوں افضل ہیں، یہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن کیوں افضل ہیں اور پوری دنیا کے دنوں سے افضل ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی۔ اس کی اللہ نے قسم اٹھا لی ہے، اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تیسری وجہ بھی ہے جس وجہ سے ان ایام کو افضل قرار دیا گیا ہے، ان ایام میں اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ حالانکہ پورا سال ہی انسان اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، لیکن ان کو خاص کیوں کیا ہے؟ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ ذوالجلال نے ان دنوں کے بارے میں کہا ہے کہ تم خصوصاً میرا ذکر کرو۔ یہ ایام معلومات کیا ہیں؟ ان کے بارے میں عبداللہ ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری، مجاہد، قتادہ، عطاء ابن ابی رباح، سعید ابن جبیر، حسن بصری، ضحاک، عطاء الخراسانی، ابراہیم النخعی اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان تمام علماء امت کا موقف یہ ہے، ان ایام سے مراد ذو الحجہ کے پہلے 10 ایام۔ تو تیسری وجہ یہ ٹھہری کہ اللہ ذوالجلال نے ان دنوں میں بالخصوص ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت اپنی زبان سے بیان کر دی۔ افضل ایام الدنیا ایام العشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 10 دن سال کے تمام دنوں سے افضل ہے۔ ایک سوال کیا گیا، اللہ کے رسول ایک بات تو بتائیے، آپ نے ان 10 دنوں کی بات کر دی ہے، ولا مثلہن، چلو افضلیت کی ہم بات نہیں کرتے، ان جیسے بھی کوئی دن نہیں ہے، آپ نے فرمایا ولا مثلہن، ان جیسے بھی پورے سال میں دن کوئی نہیں، الا رجل عفر وجهه في التراب۔ ایک بات ہے، اگر کوئی شخص اپنا مال و دولت لے کے اور اپنی جان لے کے میدان جہاد میں نکلتا ہے، مال بھی لٹا دے جان بھی لٹا دے، وہ افضل ہو سکتا ہے۔ اس قدر ان ایام کی عظمت ہے، جس کی عظمت کی 5ویں وجہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں عرفات کے دن 9 ذی الحجہ کو حاجی عرفات میں جاتے ہیں اور 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا جاتا ہے، جس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔
اور جتنے لوگ عرفہ کے دن اللہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں سارا سال نہیں اتنے کرتے. یہ 10 دن ہوئی. اس کی ایک چھٹی وجہ بھی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عرفے کا دن جو ہے سال کے جتنے بھی ایام ہیں دن اور رات، ہر رات جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کو لائق. واحد عرفے کا دن ہے کہ اللہ دن کو بھی نزول فرماتے ہیں. جتنے فرشتے ہوتے ہیں اللہ ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ملائکتی انظروا الی عبادی اتونی شعثا غبرا. اور میرے ان بندوں کو دیکھ رہے ہو، بال بھی بکھرے ہیں، پراگندہ حال ہیں، وہ دیکھ رہے ہو یرجون رحمتی، یہ میری رحمت کے امیدوار اور طلبگار بن کے آئے ہیں. اور فرشتوں گواہ رہنا میں نے سب کو معاف کر دیا. اس لیے یہ دن افضل ہیں، جس کی 7ویں وجہ یہ ہے یہ واحد وہ 10 دن ہیں جس میں اللہ نے وہ بڑی بڑی عبادتیں اکٹھی کر دی ہیں جو سال کے کسی مہینے میں اکٹھی نہیں ہوتی. رمضان میں تو عبادت اکٹھی ہوگی، روزہ، قیام اللیل، صدقہ. لیکن یہ 10 دن جو ہیں امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں والذی یظہر ان السبب في امتياز 10 ذي الحجة لمكان اجتماع امهات العبادة فيه وهي الصلاة والصوم والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره. سال کے بقیہ دنوں میں صدقہ ہو سکتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن واحد یہ 10 دن ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقہ بھی ہے اور حج بھی ہے. یہ سال کے بقیہ دنوں میں نہیں ہوتا. اس لیے ان 10 دنوں کی فضیلت کی یہ 7ویں وجہ ہے کہ اللہ نے بڑی بڑی عبادتیں جو ہیں وہ اس میں جمع کر دی. ان 10 دنوں کی فضیلت کی ایک 8ویں وجہ بھی ہے. 8ویں کہ 9ویں دیکھ لینا، میں نے ویسے 9ویں بیان کر رہا ہوں، چلو ایک ہی چھٹی دے دیتا ہوں، دوبارہ دہرا لوں. یہ وہ 10 دن ہیں وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے موسیٰ 30 دن کے لیے گئے. کتنے دن کے لیے؟ کلام کی لذت دیکھیے، اللہ نے 10 دن بڑھا دیے. وہ جو 10 دن بڑھائے تھے نا، ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اللہ سے ہم کلامی ہوئی، وہ 10 دن جو اللہ سے ہم کلامی کے لیے بڑھائے گئے تھے نا، وہ یہی 10 دن تھے. اس کی عظمت کا ایک اور پہلو بھی ہے. اللہ ذوالجلال نے اسے یوم مشہود کہا ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. یہاں شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے، جب ساری دنیا اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہے. اس لیے اللہ ذوالجلال نے اسے قسم اٹھانے کے بعد اس کی بھی قسم اٹھائی ہے وشاہد و مشہود، چونکہ یہ دن اس کے اندر موجود ہے اور اس کو شاہد و مشہود کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، تو اس کی فضیلت. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کی عظمت کا ایک 10واں پہلو بھی ہے، جہاں اللہ نے فیصلہ کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت بھی اتری ہے تو ان 10 دنوں میں اتری. عرفے کا دن تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا،
اللہ کے رسول سواری پہ سوار تھے، صحابی نے لگام پکڑی ہوئی تھی اور یہ آیت نازل ہو گئی۔ دین مکمل ہوا ہے تو انہی 10 دنوں میں۔ ایک اور پہلو بھی ہے جس وجہ سے ان 10 دنوں کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ آپ نے شاید یہ حدیث سنی ہوگی، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی کائنات کو پیدا کرنا تھا نا، اس ساری کائنات کی روحوں کو اللہ نے بکھیر دیا میدان عرفات میں۔ تو اللہ نے وعدہ لیا، الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں۔ یہ وعدہ اللہ نے انہی 10 دنوں میں لیا تھا۔ اس اعتبار سے بھی یہ 10 دن سب سے افضل 10 دن ہے۔